a very iconic moment in the world history. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزشکیان نے الیکٹرانک دستخط کر دیے ہیں, باضابطہ دستخط ہو گئے ہیں, اور ود دیٹ سعدیہ کچھ اپنے ناظرین کی اگر آگاہی کے لیے بتائیں, یہ دستخط جو ہوئے ہیں فرانس کے تاریخی ورسائے پیلس میں ہوئے ہیں. وہی ورسائے پیلس ہے جس کے ہال آف میررز میں پہلی جنگ عظیم کے امن معاہدے پر 1919 میں دستخط ہوئے تھے. فرسٹ ورلڈ وار یہاں پہ اینڈ ہوئی تھی اینڈ آفٹر 107 ایئرس آف دیٹ. اور 1979 جب امریکہ اور ایران کے درمیان تمام تر چپقلیں شروع ہوئی تو 47 سال اس کو ہو گئے ہیں. تو 47 سال بعد دونوں ممالک جو ہے وہ امن پہ راضی ہو گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی تصدیق کر چکے ہیں, جبکہ آبنائے ہرمز کو مرحلہ وار مکمل طور پر بحال کرنا ہے. آئندہ 60 ڈیز جو ہیں وہ کروشل ہیں اور تفصیلی مذاکرات ہوں گے, جس میں obviously نیوکلیر ڈیل کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ بات کی جائے گی. پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی ایک بار پھر ذکر رہا. ہر کسی نے G7 کے ان اجلاسوں میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا, چاہے پھر وہ گلف کے ممالک ہوں, ویسٹرن کنٹریز ہوں, جبکہ عالمی جو منڈیاں ہیں اس میں بھی ہم نہ صرف پاکستان کی تعریف تو سن رہے ہیں, لیکن عالمی منڈیوں میں بھی جو تناؤ تھا وہ اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اسی تناظر میں اہم قرار دے رہی ہے اس ساری صورتحال کو پوری دنیا. ایبسلیوٹلی. تو چلیے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر عمران علی موجود ہیں. گڈ مارننگ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ فائنلی ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ دنیا بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ورسائے میں یہ پیس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے. سب سے پہلے تو یور انیشیل ریاکشن ٹو دیٹ, جب یہ سائن ہو رہا تھا, ٹرمپ نے سائن کیا, برابر میں ان کے ایمانوئل مخواں بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے ہی سائن ہوا تو سب نے آواز لگائی بلند, براوو. سو اٹس اے ویری گڈ ڈے فار دا ورلڈ سر. ہاں جی, it's a good day for the world because یہ جو جنگ تھی یہ پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کر رہی تھی اکنامکلی بھی. تو اٹس ویری گڈ کہ یہ اینڈ ہوئی ہے. اور باقی براوو یا G7 کی باتیں they are all secondary. اس کی جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورٹری دونوں سائڈ یہی کریں گے کہ ان کی وکٹری. لیٹس سی what happens next. رائٹ. اچھا, آپ مجھے اتنے ہوپ فل عمران صاحب نظر نہیں آ رہے. while we are celebrating right now, and we think obviously ہم بھی ویٹ کریں کہ آگے کیا ہوتا ہے, but there is a good hope in our heart. Am I just No, I'm very hopeful, but right. It's not an iconic or an earth shattering or anything like that. It's a very good omen. جو چیزیں ہیں ان کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. جب ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے لیے سنی مومنٹ ہے. اٹس اے ویری گڈ مومنٹ فار پاکستان. پاکستان نے ایکسٹرنلی اپنے آپ کو بہت اچھی طرح وی ہیو ایگزیکیوٹیڈ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیڈ. وہ کنگریچولیٹری ہے, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جنگ رکی, ابھی اس وقت رکی ہوئی ہے. لیکن اس میں جب تک تمام لوگ, اور بہت زیادہ اس میں شرکاء ہیں فرام the US, پھر ایران GCC کنٹریز, پھر ایک نیا کمپیکٹ اسرائیل کے ساتھ کیسے باقی مسلم ورلڈ ڈیل کرے گی, اور اپنی جو اندرونی ان کی پرابلمز ہیں ان کو کیسے سیٹ اسائڈ کرے گی. اپرچونٹی ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ایک کرائسس سے انسان نکلتا ہے یا ملک نکلتا ہے تو اس کی پرانے والی جو انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایران کو GCC کنٹریز کے ساتھ اپنی جو آئیڈیولوجیکل ہائی, کلچرل ہائی پہ ہے, اس کو ٹیمپر ڈاؤن کرنا پڑے گا اور اچھے تعلقات رکھنے پڑیں گے. GCC کنٹریز کو بھی ایران کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ایز اے ویری امپورٹنٹ کنٹری, ایز اے اسٹرانگیسٹ کنٹری جو اس کے بعد نکل کر آئی ہے. اور پاکستان کو سب سے امپورٹنٹ یہ ایک تو بہت خوشی کی بات ہے, خوشی کو ٹیمپر نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے بعد پاکستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ایکسٹرنل سنی مومنٹ کو وہ انٹرنلی اپنے لوگوں کے لیے کیسے کنورٹ کرتے ہیں. یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا. You need to be good public policy individuals to do that, اور وہ ابھی تک we have to see what it is. All right. عمران صاحب میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا, کیونکہ you have been in the business, ٹریٹی میں اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ایک واضح فرق ہے لیگلی بائنڈنگ ہونے کا.
کیا یہ اس ایم او یو کو تھوڑا سا ہلکا کرتی ہے یا پھر یو تھنک کہ یہ دس از لانگ لاسٹنگ اینڈ آل، یا اگر اس کی جگہ کوئی ٹریٹی کوئی اگریمنٹ ہوتا تو دیٹ وڈ ہیو بین بیٹر، یا پھر ایم او یو ہو گیا جنگ رک گئی فی الوقت اتنا بہتر ہے؟ ٹریٹی جو ہے نا وہ 60 ڈیز کے بعد میں نہیں ہوگی. ٹریٹی از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ ایک ایگریمنٹ ہوگی اور ایک ایم او یو ایک انٹینشنل ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. اٹ شوز انٹینشنز، اٹ شوز. ایم او یو اس کا نام نہیں رکھنا چاہیے تھا. پاکستان میں انٹرنلی ہم ایم او یوز کو سیریسلی نہیں لیتے. سو اٹس اے گڈ انٹینشن ڈاکیومنٹ جو 60 ڈیز کے بعد آئی تھنک اس کے بعد پیس ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن وہ ایگریمنٹ اچھا ہوگا. لیکن یہ ابھی اس لیے ضروری تھا کہ یہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ نہیں رہے تھے نا. پاکستان نے جب ان کو بٹھایا تھا تو یہ چلے گئے تھے، وینس چلے گئے تھے، اور پھر ایران ڈڈ ناٹ کم فار دا سیکنڈ راؤنڈ. تو جو کنکریٹ اس کی چیزیں جو ایگریمنٹ میں ہونی ہے وہ تو اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہوتی ہیں نا. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ سارے کنٹینشیس ایشوز کو سائڈ پہ کر دیا کہ اس کو ہم 60 ڈیز میں کریں گے. جنگ بندی اور اسٹریٹس آف ہارموز کو کھلنا اور باقی انٹینشن آف دا ڈاکیومنٹ کے کتنے پیسے ایران کو ایونچولی ملیں گے وہ بھی اس طرح کہ وہ نیگوسیشنز کا حصہ ہوں گے. تو امیجیٹ افیکٹ اسٹریٹس آف ہارموز کی اوپن شپنگ ہوگی اور ایک اچھی انٹینشن والی ڈاکیومنٹ ہوگی. لیکن امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی ٹیمپر ڈاؤن کرنا پڑے گا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تاکہ وہ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچے. پاکستان کے لیے اور اوور آل اسلامک ورلڈ کے لیے ہم او آئی سی کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن دس از اے ویری گڈ مومنٹ کہ آپ کو سمجھ آئے یہ بات کہ کوئی امریکہ، کوئی اسرائیل، کوئی انڈیا میں یو اے ای کی بات کر رہا ہوں، نہیں آپ کو بچا سکتا جب تک آپ کے اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کے ڈیفینس کے لیے نہ آئیں. کوئی ایران اور سعودی عربیہ میں اسٹریٹجک ڈفرینسز نہیں تھے، صرف آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تھے. سعودی عربیہ نے اب اتنا بڑا ڈیمونسٹریٹ کیا کی ریسٹرینٹ، تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اب امبریس کرے اپنے نیبرز کو اور ایک مورل ہائی، کیونکہ سویلائزیشنلی بہت اپنے دیر از اے لاٹ آف پرائڈ. تو لیکن یہ اب ختم کرے چیزیں اور پاکستان کو بھی یہاں رکنا نہیں چاہیے. پاکستان کو بھی آگے جا کے سعودی عربیہ، ٹرکی کے ساتھ ایران کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد اسرائیل کا یہ گریٹر اسرائیل کا پلان اور باقی چیزیں ختم ہوں گی. اور اس کے بعد ہم عمران صاحب اس کے بعد ہم غازہ، اس کے بعد we will have to attend to Gaza, otherwise it will all fall apart again. Right. The way US president نے یہ بولا ہے کہ ہمارے بغیر اسرائیل کچھ نہیں ہے، اور یہ کہ اگر ہم نہ آتے اس وار میں تو ایران برا حال کر دیتا اسرائیل کا، ان کو مار مار کے، یہ ساری باتیں کیا صرف اس پریزیڈنٹ کی حد تک ہیں، یا ہم سمجھیں کہ جو ایک ایک بائنڈنگ ہے دونوں ملکوں کی، ان کا جو رشتہ ہے اس میں واقعی کوئی دراڑ آئی ہے؟ میں اس انٹرسٹ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ کیا اگلی جنگیں جہاں جہاں اب اسرائیل اٹیک کرنا چاہتا ہے، کیا امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے گا یا نہیں کھڑا ہونا چاہے گا، بی اٹ غزہ، بی اٹ لیبنان، بی اٹ ایران؟ دیکھیے ٹرمپ یہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن آل تھرو آؤٹ دیز ڈسکشنز انہوں نے لیبنان میں آج تک جتنا لیبنان کو ساؤتھ کیپچر کیا اس سے زیادہ آگے تک till that famous castle they've captured it. اور سیز فائر کی بات ہے اس ایگریمنٹ میں، لیکن withdrawal کی بات نہیں ہے. withdrawal ایران انسسٹ کرے گا، لیکن وہ حزب اللہ پہ انسسٹ کریں گے. حزب اللہ پہ انسسٹ کریں گے تو حزب اللہ will say you first vacate. تو یہ بڑی سخت ڈسکشنز ہوں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح غزہ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور ساؤتھ لیبنان کو لیٹ ڈاؤن کیا، اب مجبوری کچھ آ گئی ہے، لیکن ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. یہ بات ایک ضرور ہے کہ امریکہ اب مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو ملیٹریلی کمٹ کرنے سے پہلے سوچے گا. اور ابھی بھی ایک ان کی کمزوری یہ آئی ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ یا سولجرز کبھی مڈل ایسٹ میں نہیں بھیجیں گے. تو اس لیے یہ باتیں ہیں. ان کنٹریز کو بھی، جس طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، دا اسلامک ورلڈ اور چلیں سے دا مڈل ایسٹرن ورلڈ will have to stand together, otherwise they'll be under attack. جو one of the candidates ہیں اسرائیل کے، ان کی اب کیمپین کا حصہ یہ ہے کہ the next target should be
Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, the Sunni alliance, as he says it. So we better wake up, all of us. It's very good that Turkey and Saudi Arabia and Pakistan as well as Iran, अब ये इनमें कोई ऐसा डिफरेंस रह नहीं गया जिसकी वजह से ये आगे ना जाएं. They should commit themselves and do something and get into an alliance. और ये मेरी prediction है कि 60 days या से 90 days तक ये किसी ना किसी किस्म की एग्रीमेंट हो जाएगी. लेकिन उसके बाद these countries will have to forge an alliance, otherwise इनके differences को exploit करके फिर इन पे इजराइल या किसी को कह के अटैक वगैरह करवा देगा. इट्स अ वेरी डार्क डे फॉर इजराइल, तो इसको डार्केस्ट बनाना चाहिए. इट्स अ टेररिस्ट स्टेट और वी शुड एक्ट अपॉन इट. यस, और वो साथ में जो इंडिया के साथ, जो मोदी के साथ कर रहे हैं ट्रम्प G7 में, वो भी काबिल ज़िक्र मामलात हैं. बट इमरान साहब, आपने तस्करा किया था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान किस तरीके से इंटरनली इसको ट्रिकल डाउन करता है अपने अवाम तक. नाउ कुछ फ्रंट्स हैं कि जिसमें पाकिस्तान को खेलना है. एक तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वाले मामलात हैं, जिसमें हमने कल असेस किया कि अगर तो पाबंदियाँ उड़ जाती हैं ईरान से, तो वो जो गैस पाइपलाइन है, वो जो ऑयल रिज़र्व है, वो तो पाकिस्तान को बहुत ही उसका फ़ायदा होगा. पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है, एक तो चीज़ ये. दूसरा ये कि आपको याद होगा कि ईरान ने बॉर्डर पे जो हमला कर दिया था पाकिस्तान के, उसके बाद पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिप्लाई किया था. फ्रॉम दैट मोमेंट टिल नाउ कि पाकिस्तान के ईरान के साथ गालिबन पिछली दहाइयों में सबसे बेहतर ताल्लुकात हुए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मज़ीद कौन से ऐसे फ्रंट्स हैं जो कि पाकिस्तान को मज़ीद एक्सप्लॉइट करने चाहिए, और क्या विल है उसके लिए इंटरनली हमारे पास? देखिए, ये जो बात है ना, बिल्कुल द ऑयल एंड गैस पाइपलाइन विल बी अलाउड, ऑयल इंपोर्ट्स इनटू पाकिस्तान विल बी अलाउड, लेकिन दिस विल नॉट प्रोवाइड बिग रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. आपको पॉवर्टी एलिविएशन के लिए प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे. ये फजूल बातें कि एकदम ये गैस पाइपलाइन से लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएगी. पीपल आर क्रश्ड अंडर पॉवर्टी राइट नाउ. आप बाहर निकलें अपने घर से, अपनी मेट से बात करके देखें, आपको पता चलेगा. सो यू विल हैव टू अंडरटेक सम, और आपके पास अब कैपेसिटी है. पूरी दुनिया आपको बहुत अच्छी निगाह से देख रही है. आपने 150 रुपीज़ की फ्यूल के ऊपर आपने टैरिफ लगाया हुआ है जस्ट अपनी FBR की डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए. उसको हटाएं. फिस्कल डेफिसिट के लिए आस्क द GCC कंट्रीज. वो पता नहीं 300 बिलियन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को तो मसला ही $2-3 बिलियन का है. यू शुड आस्क फॉर अ परमानेंट ग्रांट. फिस्कल डेफिसिट अपना ठीक करें. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कोड़ियों के मोल भेज दें. जस्ट लेट देम गो. और उसके बाद पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स करें. अपने ये टैरिफ्स हटाएं, पॉवर्टी को हैंडल करें. जब आप पॉवर्टी को से नबुर्द आजमा हो जाएंगे, your people will stand with you just like the people of Iran stood by Iran. तो इसलिए सिर्फ ये गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइन और इंपोर्ट ऑफ ऑयल से नहीं होगा. आपको लोगों को रिलीफ देनी पड़ेगी. पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे. एक दूसरे पे अटैक्स की कोई गुंजाइश नहीं है इन द मिडिल टर्म, लाइक 2-3 साल में. उसके बाद एक दूसरे के बॉर्डर इश्यूज को सीरियसली हल करना पड़ेगा. इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज आपको ईरान के साथ सीरियस कंपेटिटिव नेगोशिएशंस. याद रखें, नेगोशिएट वो करता है जिसके पास पब्लिक पॉलिसी इंडिविजुअल्स होते हैं. ये नहीं देने को भी कुछ और पता भी हो कि क्या करना है. ये हमारे जो ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स हैं और बाकी हैं, ये तो घिसे पिटे ड्राफ्ट्स एक्सचेंज करते रहते हैं जिन पे कभी अमल नहीं होता. सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली. और बड़ा जबरदस्त मौका है कि आप ईरान के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग क्लोज रिलेशनशिप along with a long lasting defense close relationship with Saudi Arabia. तो if you are competent enough कि आप ये हैंडल कर लें, तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी. लेकिन याद रखिए, आपकी डिस्कशंस में पाकिस्तान का आबला पा आम कॉमन पाकिस्तानी should figure in your mind, in your public policy. अदरवाइज ये एक्सटर्नल ग्लोरी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हो जाती है. यू कम बैक टू स्क्वायर वन. आपकी सनी मोमेंट चली जाएगी, लोग आपके साथ
اس طرح بات نہیں کریں گے. So you have a window of 6 months in which you can achieve a This lot. window of 6 months, we really hope کہ اس کو cultivation جو ہے اس کا ہو سکے. بہت شکریہ عمران صاحب. It was very insightful to have you on the show. یقینی طور پر پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ اس ایکسٹرنٹی کو وہ انٹرنلی کیسے اپنے فائدے میں بدل سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.